جو معرکہ میں فتح حاصل فرمائی، تو اس کے بعد جو 70 قیدی جو کفار تھے، 70 وہ جو قید ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کرام میں تقسیم کیا 70 قیدیوں کو، تو تاکہ جو ہے نا ان کی خدمت توازو کر سکے. تو صحابہ کرام نے ان کی اپنے سے زیادہ خدمت کی، ہم نے پڑھا تھا جیسے. تو پھر 70 قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاوضہ دے سکے تھے، بڑے معمولی معاوضے کے بس رہا کر دیا، اور جو معاوضہ نہیں دے سکتے تھے تو ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا. تو ان میں سے جو پڑھے لکھے تھے تو ان کو مسلمانوں کو بچوں کو پڑھا تھا، لکھا کر جو تھوڑا بہت سکھا کے تو ان کو بھی چھوڑ دیا. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوڑ دیا تو وہ واپس مکہ چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غدر سے مقام پر جب تین دن وہاں قیام فرمایا، اس کے بعد واپس مدینہ میں آ گئے. تو مدینہ میں آ کے معاملات زندگی دوبارہ شروع کیے. تو اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا مولانا صاحب، جنگ بدر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی؟ ہاں جی، جنگ بدر کے بعد جب مدینہ ہجرت فرما لی تو مولانا صاحب جب جنگ بدر شروع ہوئی تھی، جب جنگ بدر لگی ہوئی تھی، تو وہ ایک ہی دن کی جنگ تھی نا، اور مسلمانوں کی جنگ کی طرح ایک ہی دن میں؟ نہیں، وہ ایک ہی دن لگی ہوئی تھی جنگ بدر. ہاں جی، لیکن جب وہ پہلے تو تیاریوں میں مصروف تھے، لیکن جب وہ لڑائی جو تھی وہ گمسان کی، وہ ایک ہی دن تھی. ایک ہی دن تھی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں گئے وہاں پر کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ جنگ بدر میں شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. ہاں، جس وقت طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہی تھے، تو وہ وفات پا چکی تھی. مولانا صاحب، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی حضرت ام کلثومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ ہوئی تھی؟ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی. اچھا، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اچھا، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تھی. اس کے بعد پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، تو وہ جنگ بدر میں جو تھی وہ فوت ہو گئی تھی. ہاں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے میدان بدر میں تھے، تو جب واپس تشریف لائے تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا چکے تھے. ان کی وفات آ چکی تھی. ٹھیک. ان کی وفات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، تو اس سے جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے نا اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا پیغام بھیجیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مخلصانہ اور خواہانہ مشورے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام منظور فرمایا. تو حضرت علی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیغام دینے کا ارادہ کیا تو دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، حالانکہ شادی لے کے کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات دیکھ کر میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز بھی ہے؟ تو میں نے کہا، آپ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا وہ جو ذرہ تمہیں میدان بدر میں ملا تھا تو وہ کہاں ہے؟ آپ نے کہا وہ موجود ہے میرے پاس. آپ سے فرمایا بس اسی کو بیچ کر تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر دے دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں فروخت کیا. حالانکہ اس کی قیمت جو ہے نا کم تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نا اسے مہنگے داموں خریدا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام آگے بن جائے. تو وہ تمام درہم لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے. آپ سے فرمایا اس سے خوشبو اور کپڑوں کا انتظام کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی کو جو جہیز میں جو سامان دیا تھا تو اس میں جو ہے نا ایک لحاف یعنی کہ اوپر اوڑھنے کے لیے، اور ایک چمڑے کا جو گدا تھا، چمڑے کا گدا تھا یعنی کہ، اور اس کے اندر وہ جو ہے وہ روئی کے بجائے کسی درخت کی جو ہے نا چھال بھری ہوئی تھی. تو چمڑے کا یعنی کہ کور تھا اور اس کے اندر روئی کے بجائے کسی درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، اور 2 چکیاں دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک مشکیزہ پانی کا، اور جو ہے نا 2 مٹی کے گھڑے دیے تھے. سبحان اللہ. تو جب جو ہے نا رخصتی کا وقت قریب آیا تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی مکان بھی نہیں تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی مکان لے لو. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکان جو ہے نا رینٹ پہ لے لیا اس وقت.
تو پھر جو ہے نا اس میں وہ منتقل ہو گئے. تو جب جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی کی شادی بھی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے نا حالات ایسے چل رہے تھے, لیکن جو کفار کا لشکر واپس گیا تو ان کے لوگ بہت غم و غصے میں تھے. تو ابھی بھی وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا ان ننگے پاؤں اور ننگے جو ہے نا بدنوں والا نے ہمارے باؤ اجداد کو قتل کر دیا ہے. تو حالانکہ یہ لڑائی میں پہل کرنے والے بھی خود تھے کفار, اتنا بڑا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کر رہے تھے. تو ابھی جو ہے نا دوبارہ وہ پھر انہوں نے پلاننگ کی اور انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. اب جو ہے نا وہ جتنے تھے امیہ بن خلف اور عتبہ شیبہ ولید اور ابو جہل تو مارے جا چکے تھے بدر میں. اب جو بچے تھے قریش کے سردار تھے جو ابو سفیان تھا, جس میں اس وقت جو مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور عکرمہ بن ابی جہل وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے جو ابو جہل کے بیٹے تھے. تو اسی طرح جو ہے نا حارث بن ہشام جو ابو جہل کا جو بھائی تھا, تو یہ جو ہے نا اس وقت یہ سارے تھے کہ جن کے رشتہ دار غزوہ بدر میں فوت ہوئے تھے, ہلاک ہوئے تھے. تو اس میں جو ہے نا کہ وہ سارے پیش تھے کہ اب مسلمانوں کے ساتھ اس کا بدلہ لیا جائے. تو جو ہے نا اس وقت یہ دار الندوہ جو ان کا ایک تھا مشورے کی جگہ تھے, وہاں پر یہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جتنے ہمیں جو مال تجارت سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو اس طرح کرتے ہیں, اس کا اصل سرمایہ ہم آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں, جتنے جو ہے نا تو جو بچت ہمیں ہوگی وہ ہم جنگ کے لیے تیاری کے لیے چیزیں لگائیں گے. تو یہ انتقام کا جذبہ لے کر جو ہے نا بہت اور سارے جو ہے نا وہ شریک ہوئے اور انہوں نے بہت آخر میں نے کہا کہ ہم ایسی جنگ لڑیں گے کہ اس کا خوب مسلمانوں کو جواب ہو جائے. تو پھر اس کے بعد جب جو ہے نا جو جنگ کی تیاری میں بہت سا مشغول ہو گئے تو انہوں نے اپنی عورتوں کو بھی امرا لیا تاکہ جو ہے نا کہ ہم کدھر بھاگے نہ, کدھر کچھ کریں نہ. مکمل تیاری کے ساتھ اپنی عورتوں کے ساتھ اور جو ہے نا شعر پڑھتے ہوئے لوگ لشکر لے کر نکلے. تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حالات دے کر وہ مکہ میں ہی تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تیز رو قاصد بھیجا اور قاصد کو تاکید کی تھی 3 دن تک کے اندر کسی طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خط پہنچا دے. تو جب یہ خبر پاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی خبر لینے کے لیے اپنے جو ہے نا فرشتوں اپنے جو تھے صحابی تھے ان کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی خبر لینے کے لیے بڑے تیز صحابی تھے, دونوں کو روانہ فرمایا. تو انہوں نے آ کر یہ اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ پہنچا ہے. تو کتنے عرصے بعد مولانا صاحب حدیث شریف میں کیا آتا ہے کتنے عرصے بعد یہ دوسری جنگ کے لیے وہ نکل آئے تھے؟ یہ اس کا بہت تھوڑا سال سے بھی کم عرصہ تھا. یہ جو ہے نا یہ اسے غزوہ احد کا جو ہے نا نام دیا گیا, تو یہ احد کے مقام پہ ہوئی تھی, تو یہ اس کا سال سے بھی کم عرصہ تھا. تو اس وقت جب جو ہے نا بالکل ویسے انہوں نے بدر کے بعد پہنچ کر انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھی. جب خوب تیاریاں ہو گئی تو پھر جو ہے نا فوراً نکل آئے. تو پھر جو ہے نا وہ جب انہوں نے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا, انہوں نے خبر آ کر دی تھی اور بالکل مدینے کے قریب پہنچ گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ کرنے کے لیے بھیجا کہ معلوم کرے فوج کی تعداد کتنی ہے. تو حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے وہ اندازہ لگانے میں بہت ماہر تھے. تو اس وقت حباب رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اندازہ اور صحیح تخمینہ سے اطلاع دی کہ اس وقت کی فوج جو ہے نا اتنی ہے اور اتنی تعداد میں تمام تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو اس وقت حضرت تمام اس رات کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی کا پہرا دیا اور شہر کے اطراف و جانب میں بھی پہرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طرف جو ہے جتنے صحابہ کرام تھے ان کو پہرے کے لیے بٹھا دیا تاکہ کوئی لشکر وغیرہ ہے تو اطلاع دی جائے. تو یہ جمعے کی شب تھی. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ کیا اور جتنے تھے وہ بڑے مہاجرین اور انصار جو مقابل صحابہ تھے تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے. لیکن جو نوجوان تھے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے تو وہ بالکل بے چین اور بےتاب تھے. انہوں نے کہا مدینہ سے باہر نکل کر جو ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے ہم ان پر حملہ کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک مضبوط ذرہ میں ہوں اور ایک گائے ہے کہ ذبح کی جا رہی ہے, جس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ پہ مسئلہ مضبوط ذرہ کی ہے اور جو ہے جو گائے ذبح ہو رہی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ میرے صحابہ میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے. لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ مدینہ ہی میں قلعہ بند ہو کر مدینہ ہی میں جو ہے نا رہ کر مقابلہ کیا جائے. اور میں نے خواب میں بھی یہ دیکھا کہ میں تلوار کو ہلایا کے سامنے کا حصہ ٹوٹ کر گر گیا, پھر اسی تلوار کو دوبارہ ہلایا تو تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ ہو گئی.
تو جس کی تعبیر یہ تھی صحابہ کرام مزلہ تلوار کے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر وار کرتے تھے. صحابہ کرام کو جہاد میں لے جانا مزلہ تلوار کے ہلانے کے تھا. تو ایک مرتبہ ہلایا یعنی غزوہ احد میں تو اس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ گیا یعنی کوئی صحابہ شہید ہو گیا. پھر اسی تلوار کو دوسرے غزوہ میں استعمال کیا تو تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ اور تیز ہوگی اور خوب جو ہے نا دشمنوں پر چلنے لگی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا. وہ اوپر سے مسلمان تھا لیکن اندر سے منافق تھا بلکہ منافقوں کا سردار تھا. تو کیا نام تھا اس کا مولانا صاحب؟ عبداللہ بن ابی نام تھا اس کا. وہ منافقوں کا سردار تھا. لیکن مولانا صاحب وہ عبداللہ بن ابی انصار میں سے تھا کہ مہاجرین مکے میں سے تھا؟ یہ جو ہے یہ مدینہ میں سے تھا. یہ اس وقت انصار میں سے تھا. اچھا انصار تو میں. یہ ہاں جی اس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا. اوپر سے اسلام لے کر آیا تھا لیکن اندر سے جو ہے نا یہ منافق تھا. تو یہ بات اسلام کے ٹام میں رہتا ہے کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچے. تو یہ بہت ہوشیار اور بہت تجربہ کار بھی تھا, بوڑھا تھا, ہوشیار بھی بہت تھا. تو جب اس سے مشورہ لیا گیا تھا اس نے کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جب کسی دشمن نے مدینہ پر حملہ کیا اور اہل مدینہ نے اندرون شہر میں رہ کر مقابلہ کیا تو فتح ہوئی, جب باہر نکل کر حملہ کیا گیا تو ناکام رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نہ نکلنے کہ جب اب یہ مشورہ دیا کہ جب مدینہ سے باہر نہیں نکلیں گے بلکہ ہم مدینہ سے اگر اندر ہی رہ کر مقابلہ کریں گے. تو اگر ہم مدینہ سے باہر نکلیں تو دشمنوں کے ہاتھوں سے تکلیف اٹھائیں گے, بلکہ مدینہ میں رہیں گے تو دشمن ہم پر جب چڑھے گا تو ہم اس کے جو ہے نا مقابلہ کریں گے. تو اس وقت مگر بعض اس میں اکابر تھے جو نوجوان تھے اس پر زیادہ اصرار کیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے, اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم اسی دن کے متمنی تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں جو ہے نا کٹ جائیں, لیکن آپ ہمیں حکم دیں ہم کہ مدینہ کے ہم اگر آپ پیچھے رہ کے مقابلہ کرتے ہیں ہم مدینہ سے باہر نکل کر جو ہے نا حملہ کریں. تو اس وقت جو ہے نا آپ نے فرمایا والذی انزل علیک الکتاب لا اطعم اليوم طعاما حتى اجالدهم بسیق خارج المدینہ. تو آج نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے کو تو میری جان ہے جس نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی تو میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینے سے باہر نکل کر دشمنوں کو اپنی تلوار سے مقابلہ نہ کر سکوں. وہ آپ سر اپنی رائے جو ہے نا پھر وہ جو صحابہ کرام تھے جو تھے نوجوان صحابہ کرام ان کی رائے کے مطابق چینج کی. تو نعمان بن مالک انصاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لا تحرمنا الجنت, کہ اللہ رسول ہم کو جنت سے محروم نہ کیجیے, قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں ضرور جنت پہ داخل ہوں گا. تو اس وقت آپ سے نے فرمایا کہ جو ہے نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور جو تھے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے کہ جو ہے نا ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ہے نا ہم تو انشاءاللہ کبھی لڑائی سے بھاگیں گے نہیں. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا یہ جذبہ دیکھا تو مدینہ سے باہر جا کر ہمراہ جو ہے نا کرنے کا ہی مشورے پر عمل ہوا. لیکن مہاجرین اور انصار میں سے بعض اکابر جیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کی رائے تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عزم فرما لیا. تو یہ جمعے کا دن تھا, جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نصیحت کی اور اس کے بعد جو ہے نا مسلمانوں کو تیار رہنے کا حکم دیا. یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام دیے تھے تو ان کی جان میں جان آ گئی. تو یعنی کہ وہ بہت خوش ہوئے اس فیصلے سے کہ مدینہ کے باہر جا کر ہم حملہ کریں گے. تو عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک میں تشریف لائے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہ لائے کہ سعد بن معاذ اور اسید بن حفیر نے لوگوں سے کہا کہ تم نے رسول اللہ کو شہر سے باہر جا کر حملہ کرنے پر مجبور کیا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر جو ہے نا حملہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور کو آپ نے چھوڑ دیا. تو یہ جو تو صحابہ کرام تھے انہوں نے دوسرے صحابہ کو ہار دلائی کہ آپ نے جو ہے نا اتنا زور دیا کہ مدینہ سے باہر جا کر حملہ کیا جائے. تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر حملہ کیا جائے. تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذرے پہن کر اور جو ہے نا مسئلہ ہو کر باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے غلطی سے خلاف مرضی مبارک کام آپ کے خلاف مرضی کام پر اصرار فرمایا تو جو ہمارے لیے کسی مناسب نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رائے پر عمل فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہتھیار لگا کر اتار دے یہاں تک کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ لڑے. اب اللہ کا نام لے کر چلو
تو جو حکم ہوگا اللہ کا وہی دیکھ لیں گے. اور سمجھ لو جب